الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا سبق ہے، ابتدائی طور پر ابھی ہم علم الصرف جو ہے وہ پڑھیں گے، علم نحو کا سبق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کی جگہ پر میں آپ کو کچھ پریکٹیکل ورک جو ہے وہ انشاءاللہ دوں گا۔ علم الصرف کا ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ علم الصرف میں ہم ابواب کی بحث پڑھ رہے تھے، اور اس میں بھی ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ 6 باب کون سے ہیں؟ باب ضرب یضرب ہے، ناصر ینصر ہے، سمع یسمع ہے، فتح یفتح ہے، کرم یکرم ہے، حاسب یحسب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ ہم نے جو گردانیں پڑھی ہیں فعل ماضی، مضارع، اور اس میں نفی بلم، نفی بلام اور امر ہے اور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب کو ملا کر ان کی جو گردان بنائی جاتی ہے، ان کے شروع والے 1-2 الفاظ کو شامل کر کے اس کو کہا جاتا ہے صرف صغیر، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صرف صغیر۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے گردان، تصریف، صرف پھیرنا۔ ہم نے صرف کا معنی پڑھا ہے نا، کہ جن میں صیغوں کو، وہ علم جس میں صیغوں کو پھیرا جاتا ہے، ایک صیغے سے دوسرا صیغہ کیسے بنے گا، یہ والا سارا۔ تو صرف تصریف یہ گویا گردان کے معنی میں ہی ہے، اور اس کو آپ یوں ہی سمجھیں۔ اور باقی جو افعال ہیں ان کا شروع والے 2-2 صیغے، 4-4 صیغے شامل کر کے جو ایک گردان یا ایک صورت بنائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صرف صغیر۔ اب اس میں ترتیب کیا ہوتی ہے؟ وہ جی میں کر دیتا ہوں۔ جی یہ پیج نمبر آپ کے سامنے ہے، ابواب ثلاثی اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو صرف صغیر ہے، اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلا لفظ ماضی کا پہلا صیغہ، پھر مضارع کا، پھر اس کے بعد جو مصدر ہوتا ہے وہ آئے گا، اس کے بعد جو ہے وہ اسم فاعل آئے گا، پھر اس کے بعد ماضی مجہول، مضارع مجہول، پھر مصدر، اور پھر اسم مفعول آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نہیں آ جائے گا، امر آ جائے گا، نہیں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں نفی جاحد بالام جو ہے اس کے صیغے آ جائیں گے، اور پھر اسی طرح نفی تاکید بلام نون کے صیغے آ جائیں گے،
امر غائب بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس میں اسم ظرف جو ہے اس کے صیغے بھی آتے ہیں، پھر اس میں اسم اعلیٰ کے صیغے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں اسم جو تفضیل ہے اس کی پوری گردان جو ہے وہ شامل ہوتی ہے صرف صغیر میں۔ ایک منٹ ذرا، تو اس میں جو ہے وہ سارے صیغے جو ہیں وہ شامل ہوں گے، اسم ظرف کے بھی، اسم اعلیٰ کے بھی، اور اسم تفضیل کی پوری گردان جو ہے وہ شامل ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ہے صرف صغیر۔ اب جب ہم اس میں صرف صغیر میں تو ہر گردان جو ہے جیسے ماضی ہے، مضارع ہے، اس کے دو دو الفاظ شامل ہوئے ہیں، جب ہم ان کو الگ الگ پوری گردان بنائیں گے تو وہ صرف کبیر ہوگی۔ ابھی تک جو ہم نے گردانیں پڑھی ہیں نا، جیسے ماضی کی ہم نے پوری گردان پڑھی ہے، مضارع کی ہم نے پڑھی ہے، تو وہ ساری ہم نے صرف کبیر پڑھی ہے، یعنی صرف کبیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اسی میں سے بنائی گئی، اسی میں سے کشید کی گئی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ صرف صغیر ہے۔ اور جو ابواب الصرف جو ہے کتاب باقاعدہ اسی سے ریلیٹ کرتی ہے، اسی سے متعلقہ ہے، اس میں تو صرف صغیر مکمل لکھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے صرف صغیر جو ہے اس کو بھی انتہائی مختصر کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ایک کنسیپٹ جو ہے وہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا جو باکس ہے باب اول بر وزن فعال یا فعولو کے وزن پر جو ہے، ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مضموم، یہی فرق ہے نا، عین کلمہ سے ہی فرق ہوتا ہے نا ماضی اور مضارع کا، یہ ان ابواب میں۔ تو ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہے، ناصرہ سواد مفتوح ہے، اور مضارع میں کیا ہے؟ مضموم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اب صرف صغیر بنائیں گے، وہ کہتے ہیں جیسے ناصرہ ینصر، تو ناصرہ ینصر سے یہ کیا بنے گی؟ صرف صغیر بنے گی۔ تو کیا ہے؟ ناصرہ ینصر نصرا فہو ناصر، اب ناصرہ فعل ماضی ہے، ینصر جو ہے وہ فعل مضارع ہے، نصرا یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے مصدر کی تعریف پڑھی تھی نا کہ 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم جامد، مصدر اور مشتق۔ تو ہم نے پڑھا تھا مصدر وہ ہے جس سے فعل مشتقات نکلے ہیں، تو نصرن اصل مصدر ہے، اور اسی سے یہ سارے فعل ماضی، ناصرہ، فعل مضارع، ینصر، اور یہ سارے جو ہیں اسم فاعل ہو گیا، مفعول ہو گیا، تفضیل ہو گیا، یہ سارے اسی مصدر سے بنے ہیں۔ تو اس مصدر کو بھی جو ہے وہ درمیان میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو ناصرہ ینصر نصرا فہو ناصر، ناصر جو ہے یہ کیا آ گیا؟ اسم فاعل آ گیا۔ ونصرہ فعل مجہول ماضی، ینصر فعل مضارع مجہول، ٹھیک ہے۔ نصرا فہو منصور، منصور کیا ہے؟ یہ اسم مفعول ہے۔ الامر منہ کہتے ہیں اس سے جو امر آئے گا وہ کیا آئے گا؟ انصر۔ والنہی عنہ، اور نہیں کا صیغہ اس سے کیا آئے گا؟ لا تنصر۔ ہم نے جو بھی ضربہ یضربو یا فعل یا فعلو کے وزن پر ہی پڑھی ہے نا، تو اسی پر ہی ہم اس کو بنا سکتے ہیں۔ لا تفعل تھا وہاں پہ، یا لا تفعل تھا، تو لا تنصر۔ تو یہاں سے الظرف منہ، ظرف کیا آئے گا؟ وہ کہتے ہیں جی منصرن، اسم ظرف کی گردان اور صیغے ہم پڑھ چکے ہیں۔ والآلۃ منہ، اور اسم آلہ جو ہے اس سے کیا آئے گا؟ منصرن، یہ فرق ہم نے پڑھا تھا نا اسم ظرف میں اور اسم آلہ میں۔
اسم ظرف جو ہے وہ منصرن ہے اور اسم اعلیٰ جو ہے وہ منصرن ہے۔ افعال التفضیل منہ، اس سے کیا آئے گا؟ اسم تفضیل۔ افعال التفضیل سے مراد اسم تفضیل۔ انصرو یعنی مذکر کا، اور اسم تفضیل مؤنث کیا آئے گا؟ والمؤنث منہ نصرا، یہ اس سے کیا آ جائے گا؟ مؤنث آ جائے گا۔ تو یہ صرف صغیر اور اس کا طریقہ کار، اور وہ کیسے بنائی گئی ہے، وہ انہی گردانوں سے بنی ہے جو گردانیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ صرف صغیر آپ کے لیے یاد کرنا لازم ہے۔ نصر ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ینصر نصرا فهو منصور، الامر منه انصر والنهي عنه لا تنصر، الظرف منه منصر والآلة منه منصر، افعل التفضیل منه انصر والمؤنث منه نصرا۔ تو یہ میں نے بتایا کہ یہاں انہوں نے صرف صغیر کو بھی ابھی مختصر کیا ہے۔ جب ہم ابواب صرف پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہاں پہ صرف صغیر بھی مکمل لکھی ہوئی ہے، اس میں نفی جہت بلام کے سیغے بھی ہیں، تاکید بلام نون کے سیغے بھی ہیں، امر غائب بھی ہے، اور اسم تفضیل کی مکمل گردان ہے، اسم ظرف کی مکمل گردان ہے، اسم اعلیٰ کی مکمل گردان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ اب نیچے انہوں نے آپ کے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ نیچے انہوں نے مصادر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، مصادر۔ الطلب ڈھونڈنا، الدخول داخل ہونا، العبادت پوجنا، القتل مار ڈالنا، الترک چھوڑنا۔ تو یہ وہ مصادر ہیں جو اسی بروزن فعل یا فعول کے آئیں گے۔ طلب یطلب، دخل یدخل، عبد یعبد، قتل یقتل، ترک یترک۔ تو آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ آپ نے ان تمام مصادر سے ایسے ہی بعین ہی، جیسے ناصرہ ینصرو کی صرف صغیر ہے، آپ نے اس کی صرف صغیر بنانی ہے اور اس کو لکھنا ہے۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیچے آ جائیں تو ضرب یضرب کے وزن پر ہے الغسل، نیچے مصادر دیکھیں، الغسل، الظلم، الفصل، الغلب، الجلوس۔ یہ جو 5 مصادر ہیں ان کی صرف صغیر بر وزن فعل یفعل ضرب یضرب کے وزن پر آئے گی۔ تو 5 یہ اور 5 اوپر، یہ 10 صرف صغیریں آپ نے لکھنی ہیں، اور جو آپ کی متعلقہ ٹیچر ہے اس کو آپ نے چیک کروانا ہے۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم النحو کا جو کام ہے، یہ اتنا کام کافی ہے یا علم النحو کا بھی کچھ دے دوں؟ زیادہ تو نہیں ہو گیا کام؟ وہی کافی ہے، اتنا ہی۔ اچھا، یا پھر اس طرح کریں کہ اس کی صرف صغیر ایک اور لے لیں، صرف صغیر ایک اور باب کی، تاکہ 3 آج ہو جائیں، 3 ہم کل کر لیں۔ علم النحو کا رہنے دیتے ہیں۔ یہ جو نیچے ہے نا سامیہ یسمع کے وزن پر، یہ بالکل آسان ہے، جب آپ ایک بنائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، وہ بس لکھنے میں ہی آپ کو جو دقت اور پریشانی ہوگی وہی ہوگی، باقی سمجھنے میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو۔ تو کیا خیال ہے ایک اور دے دوں، 3 ہو جائیں؟ یہ 6 ہے نا، تو اگر 2 کر کے کر لیں گے، 2 کر کے 3 دن میں ہو جائیں گی۔ تو اگر 3 کر کے 2 دن میں کر لیں تو آج تو پہلا دن ہے نا، آج تو بھی اس کو سمجھنا ہے، تو اگر آسانی ہوئی تو کل پھر زیادہ لے لیں گے۔ چلے اس طرح کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 صرف صغیریں آپ نے 2 ابواب کی، ایک باب ناصرہ ینصرو اور ایک باب ضربہ یضرب۔ ناصرہ کی لکھی ہوئی ہے اس کو نہیں لکھنا، ضربہ کی لکھی ہوئی ہے اس کو نہیں لکھنا۔ جو نیچے مصادر ہیں 5 ناصرہ کے ہیں، 5 ضربہ کے ہیں، یہ 10 مصادر سے آپ نے 10 صرف صغیریں لکھنی ہیں۔ اوپر عنوان لکھیں، جیسے انہوں نے عنوان لکھا نا بر وزن فعل یفعل یا فعل یفعل، ماضی میں عین کلمہ مفتوح، یہ عنوان لکھ کر صرف صغیر اور نیچے صرف صغیر لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ آپ کا ورک ہے، اس کو مکمل کریں انشاءاللہ، اور کل مزید آگے دیکھتے ہیں۔
اگر کوئی چیز پوچھنے والی ہے سمجھنے والی ہے تو پوچھ لیں۔ بھائی جی ادھر جو بنی ہوئی ہے گردان جو انہوں نے بنائی ہے ناصرہ سے بنائی ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ کیا ہے پی ڈی ایف میں صحیح سمجھ نہیں آ رہا، الطلب الطلب، اور اسی طرح ناصرہ سے جیسے بنی ہے تو الطلب سے ہم نے طلبہ یطلب، ٹھیک ہے، نصرہ ینصر، ہو گیا نا، وزن پہ آ گیا۔ نصرن ہے، نصرن ہے تو پھر طلبن، فہو ناصر فہو طالب، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کے وزن پر ہم نے اس کو رکھنا ہے۔ پھر نوسیبہ آ جائے گا تو طلبہ آ جائے گا۔ جی مطلب کہ ہم نے طلبہ کو لینا ہے، طلبہ طلبہ، آگے پھر اس کے دوسرا جیسے ینصر تو یہ یہاں پہ آئے گا یطلب، یطلب آ جائے گا، آگے پھر طلبن، طلبن آئے گا، طلبہ کے لام پر زبر آئے گی، اس کا مطلب آئے گی۔ اسی طرح ناصرن ہے اس پہ طالبون آ جائے گا۔ طالبن ٹھیک ہو گیا۔ دخول جو ہے نا، دخول یہ مصدر ہے، داخلہ یدخل، مصدر میں نا بعض اوقات ڈیفرنس ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ناصرہ ینصر کا مصدر کیا آیا ہے؟ نصرن۔ طلبہ یطلب کا مصدر کیا آیا ہے؟ طلبن، یعنی وہاں پہ عین کلمہ ساکن تھا، طلبن میں عین کلمے پہ کیا آ گئی ہے؟ زبر آ گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، فرق آ گیا۔ اسی طرح جب دخول سے بنائیں گے تو داخلہ یدخلو، اس کا مصدر داخلن نہیں آئے گا، اس کا مصدر یہی آئے گا جو انہوں نے لکھا ہوا ہے، دخولن۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے مصادر لکھے ہوئے ہیں، تو مصدر آپ نے یہی لکھنا ہے۔ عبادت ہے تو عبد یعبد، عبدن تو نہیں نہ لکھیں گے کیونکہ عبدن مصدر آتا ہی نہیں ہے، مصدر کیا ہے؟ عبادتن ہے۔ عبد یعبد عبادتن، وہ عبادتن مصدر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مصدر میں آپ نے اس کو بس دیکھنا ہے۔ باقی جو سیگے ہیں وہ ایز اٹ از جیسے پہلے ہیں، ناصرہ ینصر کے ہیں ویسے ہی سارے کے آئیں گے۔ ماضی بھی اسی طرح آئے گا، مضارع بھی اسی طرح آئے گا، اسم تفصیل بھی اسی طرح آئے گا، اور اسم ظرف آلہ وہ سیم ٹو سیم ہی آئے گا۔ اس کو آپ اسی وزن پہ رکھتے جائیں گے، اسی کے بنتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے دوسری جو صرف صغیرہ زاربہ والی، اس کے نیچے دیکھیں گے مصادر میں سب سے آخری جو مصرف وہ ہے الجلوس، بیٹھنا۔ جو ہم گردان بنائیں گے تو ہم جالسا یجلسو جلسن نہیں لکھیں گے مصدر، کیونکہ جلسن مصدر ہے ہی نہیں، اس کا مصدر کیا ہے؟ جلوسن، بیٹھنا۔ باقی ماضی مضارع باقی ساری چیزیں سیم ہی ہوگی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس میں جو واؤ کا ہی اضافہ آ رہا ہے، جہاں پہ واؤ کا اضافہ آئے گا وہاں پہ مطلب کہ اس کا مصدر وہی رہے گا، جیسے اوپر بھی اب میں نہیں، واؤ ضروری نہیں ہے، عبادت میں تو مطلب وہ سارا ہی چینج ہے نا، آخر پہ گولتا ہے اور الف بھی ہے، تو یہ مصدر کا ایک الگ ہی ایک طریقہ ہے، یا عربیوں کا ایک الگ ہی اصول ہے کہ مصدر کیا تھا، مصدر کا وہ خاص قاعدہ نہیں ہوتا، وہ انہوں نے بنا دیا ہے، بس وہ بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3-4 لفظ ہیں، دخول، عبادت اور جلوس، ان کا مصدر یہی آئے گا، باقی سب کا مصدر وہ سیم ہی ہوگا۔ الظلم ہے، جیسے نیچے زاربہ والی گردان کے نیچے جو مصادر ہیں، تو ظالمہ یظلم ظلم نہیں آئے گا، ضربن جی جلوسن میں سین کے اوپر سین کو مخصوص کر دیں گے یا الف لگا کے پھر مخصوص دیں تنوین لگا دیں گے سین کے اوپر؟ الف نہیں لگانا، مصدر میں نہیں لگانا، ہاں جی الف نہیں لگانا شروع نہیں، جلوسن
یہ اس کا مطلب سارا ہے نکرہ ہی لکھنے ہیں، معرفہ نہیں لکھنے الف لام کے بغیر۔ شروع میں نہیں کہہ رہی، لگتا کیا کہہ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ آخر میں تو الف آئے گا نا، وہ تو ایک کہہ لیں کہ رسم الخط ہے نا، دو زبر جب آتی ہے تو وہ ساتھ الف آتا ہے۔ اچھا جیسے ہم یہ نورانی قاعدے میں نہیں پڑھتے با دو زبر بن، وہ ساتھ الف لکھا ہوتا ہے، تو وہ رسم الخط ہے، وہ تو آئے گا ہی۔ وعلیکم السلام جی، کسی کوئی اور بھی بولی تھی، کسی کا سوال ہے کوئی؟ جی سر، صحیح دیکھیں ظل من جب ہم نے لکھنا ہے تو لاسٹ پہ ہم نے الف لگانا ہے اور اوپر پھر دو زبر لگانی ہے، الف کو بڑھانا ہے، ایسے لکھنا ہے۔ جہاں بھی دو مطلب زبر آئیں گی ہماری تو وہ ہم اس الف لگائیں گے، جیسے فاصل ہے تو ہم فاصلن لکھیں گے۔ ہاں الف آئے گا۔ جی جی صحیح۔ دو زبر جو ہے نا اس کے ساتھ الف آتا ہوتا ہے، کچھ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں کہ وہاں الف نہیں آتا، ٹھیک ہے، سو وہ برحال ایک الگ تفسیر ہے۔ تو ویسے عربی میں عمومی قاعدہ ہے کہ دو زبر جب آپ کسی اسم کو منصوب کریں گے حرکت میں اور دو زبر آئے گی تو وہاں پہ الف، اس کی سادہ سی میں نے مثال آپ کو دے دی ہے کہ نورانی قاعدے میں ابتدائی قاعدہ ہے نا، وہاں پوری تختی میں دیکھ لیں کہ جو جو حرف ہے وہاں پہ الف آیا ہوا ہے، سوائے اکا دکا حرفوں کے، با دو زبر بن ہے تو الف آیا ہے، تا دو زبر تن ہے تو الف آیا ہے، تو اس الف کا تعلق دو زبر سے ہے۔ تو چونکہ مر کو ہم نے نسبی حالت میں لکھنا ہے، منصوب لکھنا ہے، اب یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ یہاں مصر ہم نے دو زبر کی صورت میں کیوں لکھا ہے۔ ضربا یضربو، ضربن بھی تو ہو سکتا ہے نا، ضربن بھی تو مصدر ہے، ضربن بھی تو مصدر ہے، تو دو پیش یا دو زیر کیوں نہیں آئی، یہ دو زبر ہی کیوں آئی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال فی الحال آپ اسی کو فالو کریں جو ابھی کتاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا جی؟ اور کوئی سوال؟ ساتھی جی اس صرف صغیر کا فائدہ کیا ہے؟ صرف صغیر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی مصدر دے دیا جائے، کوئی بھی لفظ دے دیا جائے کہ بھئی اس سے آپ سیغے بنائیں تو آپ بنا سکتے ہیں، آگے پریکٹس ہو جاتی ہے۔ عربی زبان کی مہارت میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کو اس کی تصریف یعنی اس کی گردان کرنی آتی ہے، یہ فائدہ ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ تو ساتھی مطلب ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں ماضی مضارع نہیں کے حوالے سے؟ تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک جو اوور آل کنسیپٹ ہے، جو جنرل کنسیپٹ ہے یا جو ایک مختصر جو خلاصہ ہے وہ بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کے یہ سیغے جو ہیں وہ بن سکتے ہیں یا بن جاتے ہیں، کس انداز سے بنتے ہیں، یہ اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ آگے بات ٹھیک ہے، صرف کبیر بھی تو ہم نے پڑھی ہے نا ساری، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ایک کہہ لیں کہ اس کا خلاصہ ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اب آپ کو کہا جائے کہ یہ باب ہے، جیسے الطلب ہے مصدر، آپ اسے گردانے بنائیں ساری، ماضی بھی بنائیں، مجہول معروف مثبت منفی، پھر مضارع بھی بنائیں، امر بھی بنائیں، نہیں بھی بنائیں، تو پھر تو ایک لفظ پہ ہی جو ہے وہ اتنی زیادہ گردانے ہو جائیں گی تو آپ کہیں گے جی بس ہم تو ایک ہی کریں گے، اتنی زیادہ گردانے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ آپ کی پریکٹس ہو چکی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے، آپ کا وقت بھی بچانے کے لیے اور ایک اوور آل کنسیپٹ لینے کے لیے کہ آپ کو چیز سمجھ آ چکی ہے یا نہیں، اس کا ایک حال کیا ہے، صرف صغیر ہے کہ بھئی اس کی آپ صرف صغیر سنا دیں بس۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندہ جس نے صرف صغیر سنا دی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو آئیڈیا ہو گیا کہ اس کا ماضی یوں آئے گا، مضارع یوں آئے گا، امر یوں آئے گا، نہیں یوں آئے گا، اسم تفضیل یوں آئے گا، یہ صیغہ جو ہے وہ اس انداز سے آئے گا، اس میں وقت بھی بچ جاتا ہے اور ورک جو ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی بجائے اس کی کہ میں ایک لفظ آپ کو دے دیتا، میں نے اب 10 دے دیے ہیں، تو اگر ساری گردانے دیتا تو آپ نے کہنا تھا جی ایک لفظ ہی کافی ہے، تو اب 10 دے دیے ہیں اور طریقہ جو ہے وہ مختلف کر دیا ہے کہ صرف صغیر آپ لکھ لیں بس، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کو کس حد تک سمجھ آئی ہے کہ اس کا ماضی کیا آئے گا، مضارع
کیا آئے گا؟ امر کیا آئے گا؟ نہیں کیا آئے گا؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ بھائی جی اس کی آخری حرف جو حرکت جو ہے ربی حرکت وہ ہم نے نصب منسوب کرنی ہے مصدر کی مصدر کی. تو مصدر کی پھر یہاں پہ آپ نے کیا بتایا تھا عبادت تو ہے تو اس کی نسبی حرکت عبادتن. ٹھیک ہے. جب گول تا پہ الف نہیں آئے گا. الف نہیں آئے گا. ٹھیک. اور جہاں پہ آپ کو حمزہ ہوگا وہاں پہ بھی آگے الف نہیں آئے گا. تو باقی تقریباً جتنے ہیں سب میں الف آئے گا. یہ عبادتن میں صرف اوپر 2 زبر آئے گی بس، یہاں پہ الف نہیں آئے گا. جی اور کوئی سوال؟ اور سر یہ الدخول اور جلوس اس میں بھی الف نہیں آئے گا؟ اس میں تو آئے گا نا، اس میں الف آئے گا. عبادتن میں جو گول تا ہے وہاں پہ الف نہیں آئے گا. یعنی سر صرف اس میں یہ ہے نا کہ جب گول تا آئے گی تو تب آگے الف نہیں آئے گا. اور پھر میرے ذہن میں آ رہا ہے جیسے حمزہ کے بعد بھی الف نہیں آتا نا، حمزہ جب آ جائے حمزہ سے پہلے الف ہو تو بعد میں پھر اس کے اوپر صرف 2 زبر آئیں گے، الف نہیں آئے گا. ایسے ہی ہے؟ ہاں جی حمزہ کے بعد بھی نہیں آئے. تو میں نے بتایا کہ عربی میں مخصوص حروف ہیں جن میں 2 زبر کی حالت میں الف نہیں آتا، باقی سب میں آتا ہے. ٹھیک ہے. جی کلیئر ہو گیا جی؟ الحمدللہ. اس حوالے سے آپ کو ابھی آپ کے پاس آدھا گھنٹہ کلاس کا بھی تو ہے نا، اس کو ضائع نہ کریں. کم از کم 1 2 3 4 تو آپ لکھ لیں گے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس کو سولو کریں. اور بالکل کہیں کوئی دقت ہوتی بھی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس سے یہ کیا آئے گا، تو آپ اپنے ٹیچر سے مشورہ کر لیں، ان سے پوچھ لیں، گروپ میں پوچھ لیں یا پرسنل میں پوچھ لیں، مجھ سے پوچھ لیں. اگر مجھ سے پوچھنا ہے تو میں بتا دوں گا، میسج کر دیں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کرنا ضروری ہے. یہ اسائنمنٹ کل کلاس سے پہلے آپ نے اپنی ٹیچر کو چیک کروانی ہے، دکھانی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام